جیسے کہ سنی عالم کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نبی کا مطلب آپ ہمیں بتائیے سر، ایک بات کریے۔ خبر دینے والا، چلیے نبی کا معنی خبر دینے والا، ہاں جی چلیے چلیے آگے۔ کون سی خبر؟ اب آپ بتائیے، آپ بتا، میں نے ایک بتا دیا، اب آپ بتائیے کون سی خبر۔ نہیں، ہم نے بتا دیا نبی معنی خبر دے، میں بتا رہا ہوں، ہاں ایک سیکنڈ جی شیخ وہ شیخ ہر صاحب وہ مائک کے خبر قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہر وہ خبر اپنی امت تک پہنچانا جو انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں۔ شیخ کچھ کام ان لوگوں کے لیے رہنے دیجئے کچھ کام جو ہے نا، کچھ کام جو سوال کرے ان کے لیے بھی ہم لوگ چھوڑتے ہیں، تو کم سے کم یہ بھی کچھ بتائے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ابھی دکتور نے بتایا، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ نبی کا مطلب خبر دینے والا۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے، جو ہم سنتے ہیں اپنے علماء سے، تو جیسے وہی ماں کانا وما یکون، ماں کانا وما یکون، ٹھیک، اس میں آپ بار بہترین بار بہترین 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 بہترین، آپ نے بہترین بات کی، آپ نے اس میں بہترین جو بات ہے آپ نے بار بار بھائی، نبی کے آپ نے، شان کو گھٹانے کو ارے میرے بھائی ابھی آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیے گا نا، آئندہ دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے ایک بات بتائی نا، مجھ سے آپ نے پوچھا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھیے زید بھائی جانتے ہیں کہ میں وہ نہ تو مناظرہ کرتا ہوں، نہ مناظرے کی صلاحیت ہے، نہ اس ٹائپ سے بات کرتا ہوں۔ سنیے پہلے بات سن لیجیے، پہلے بات سن لیجیے، اسی لیے میں نے پوری بات سن لی، اسی لیے میں نے ڈائریکٹ بول دیا نبی معنی خبر دینے والا، یہ کوئی پوائنٹ نہیں۔ اب آپ نے دکتور نے ایک بات بتائی، وہ ابھی ہے، وہ بات ابھی ریزرو ہے ہم لوگوں کی۔ اب آپ نے کہا کہ بھائی جو ہمارے علماء نے بتایا، جیسے ماں کانا و ما یکون، ہے نا، بہترین بات آپ نے کہی۔ نبی معنی خبر دینے والا، اب نبی معنی خبر دینے والا تو نبی خبر کس کو دے گا؟ امت کو، نبی خبر امت کو دیں گے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ خبر دینے والا کس کی بھائی؟ ماں کانا وما یکون، جو سب کچھ ہو چکا اور جو سب کچھ ہوگا۔ تو کیا اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو ماں کانا و ما یکون کی خبر دے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ بتائیے گا۔ جتنا اللہ نے ان کو بتایا، آپ نے بھی کہا ماں کانا و ما یکون، ابھی آپ یہ بولے ماں کا سمپل، دیکھیے بھائی ایک دم سیدھا سیدھا چلیے بھائی، سیدھا سیدھا چلیے، ٹرانسلیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کانا و ما یکون، جو تھا جو ہوگا، اس کائنات میں جو ہوا جو ہوگا، وہ اس کی نبی مانا اس کی خبر دینے والا۔ سوال اس بات کا ہے کہ ماں کانا و ما یکون کی خبر کیا اللہ کے رسول نے امت کو دے دی ہے یا نہیں دی ہے؟ آپ ہی کے لفظوں میں۔ نہیں، یہ سوال نہیں، سوال یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ میرے بھائی آپ نے جواب وہی دیا ہے۔ دیکھیے نبی مانا خبر دینے والا، نہیں، ایک منٹ، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ نبی مانا آپ نے اپنی طرف سے بھی نہیں بتایا، نہیں، میں نے بتایا نبی مانا، سنیے نا شروع سے بات کیسے چلی ہے۔ نبی مانا مجھ سے پوچھا آپ نے کہ نبی مانا بتاؤ کیا ہوتا، میں نے کہا خبر دینے والا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ بتا دیجئے، دکتور نے ایک بات بتائی، وہ ہم قطع نظر، آپ نے کہا کہ ہمارے علماء جو بتاتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہم نے کہا کیا بتاتے؟ آپ نے کہا ما کانا و ما یکون۔ میں نے اس پہ کہا کہ یہ جو ما کانا ما یکون کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ ما کانا و ما یکون کی خبر نبی نے ہم کو دی ہے یا نہیں دی ہے؟ سوال تو ایسے ہی ہوگا۔ جی بھائی دیکھیے، میں نے غلط سوال کیا تو بتائیے۔ نہیں، سوال آپ کا صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب قرآن میں کہ ماں کانا وما یکون، مطلب جو ہو چکا اور جو ہوگا، حضور کو بتا دیا گیا۔ اب آپ کہاں ہے اس میں قرآن میں؟ کوشچن ڈال رہے ہیں، کوشچن ڈال رہے ہیں کہ نبی نے ہمیں کیوں بتایا کہ نہیں بتایا، تو یہ ہم کیسے جانیں گے کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھائی نبی مانا خبر دینے والا، تو خبر کس کو دینے والا؟ نبی مانا خبر دینے والا، تو خبر کس کو دینے والا؟ یہاں پہ نہیں، آپ بتائیے نا، آپ واضح کر دیجئے، آپ واضح کر دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کچھ بات بتائی، سپوز ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ کسی اور کو وہ بات بتائیں یا نہ بتائیں، وہ آپ پہ طے کرتا ہے۔ تو یہ جاننے والا ہوا، یہ خبر دینے والا نہیں ہوا۔ رکیے ایک منٹ، جب آپ نے مجھے کوئی بات بتا دی، آپ نے مجھے کسی بات کی خبر دے دی، آپ نے مجھے کوئی بات بتا دی، تو وہ خبر میں جان گیا، وہ خبر کا مجھے علم ہو گیا، لیکن میں جب بتاؤں گا تب مخبر ہوں گا۔ میرے مخبر آپ تو ہوئے، لیکن میں دوسروں کا مخبر نہیں ہوا۔
क्योंकि मैंने दूसरों को बताया ही नहीं। तो नबी को अगर कोई बात अल्लाह ने बता दी तो नबी तो वो जान गए, लेकिन फिर दूसरों के हक में उतनी चीज के लिए नबी नहीं हुए, उस चीज के लिए, बाकी के लिए हुए, लेकिन उस चीज के लिए जो रसूल को बताया गया उस चीज के नबी नहीं हुए, उसकी यानी लफ्जी माना में उसकी खबर अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया। तो आप ये मिसाल नहीं फिट कर सकते, नबी का माना खबर देने वाला। तो फिर मान के चलिए जैसे हमारे नबी मेराज में गए थे, जी जी, ठीक है, तो वहाँ की जितनी भी बातें थी हुजूर ने बहुत सारी बातें अपने पास रखी, ठीक है। देखिए ये पहली बात यह है कि मुकदमा क्या कायम हुआ है। मुकदमा इस बात पे कायम हुआ ना, लफ्ज नबी पर, लफ्ज नबी पर गुफ्तगू हुई। गैब का इस बात, असल में रूह क्या है सवाल की, कि गैब का इस बात आपने बहुत सारे तरीकों से आप लोग करते हैं, उनमें से एक तरीका नबी होना है। और मैंने भी सुना है आपके उलमा नबी का बताते हैं कि नबी कहते ही है खबर देने वाले को, तो गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी हैं, बताई हैं, गैब बताया अल्लाह के रसूल ने। यहाँ सवाल आ गया कि नबी माना जब खबर देने वाला, तो किस चीज की खबर देने वाला। दुक्तूर ने एक बात बताई वो दुरुस्त है, लेकिन मैंने आपसे पूछा, आपने कहा माकाना व मायकून की खबर देने वाला, तो मैंने कहा कि वो माकाना व मायकून की खबर आपको सीधा बोल देना चाहिए हाँ और नहीं ना, बाकी बात की वजाहत होगी बाद में। अगर कोई और नुक्ता आपके जहन में है तो उसकी वजाहत आप पेश कीजिएगा। नबी तो हमारे भी हैं, नबी तो आपके भी हैं, तो आप पेश करिएगा। लेकिन ये कहने में आपको क्या दुश्वारी है कि भाई माँ काना और माँ यकून की खबर नबी ने दी या नहीं दी, क्योंकि दूसरे लफ्जों में आप वही बात कह रहे हैं कि नहीं बताया, पूरी बात आपको बता दिया लेकिन आपने उसको नहीं बताया, आप वही बात इनडायरेक्ट कह रहे हैं। तो एकदम वजाहत के साथ डायरेक्ट कहने में क्या हर्ज है कि माँ काना व माँ यकून की क्या सारी बात उम्मत को अल्लाह के रसूल ने, नबी ने बताई या नहीं बताई। अब इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा कि नबी ने बताया कि नहीं बताई। एक सेकंड शेख शाबान, देखिए जी भाई, जी जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तकरीबन वही बात कहना चाह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं। देखिए भाई, आम तौर से ये लोग जो होते हैं ना, बिदात करने वाले, गुलू करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को इस तरह बढ़ाने वाले कि उनको अल्लाह के मकाम तक पहुंचा दें, ये आवाम के जज्बात से ही खेलते हैं। जैसे आपने शुरू में जो आपका कमेंट जैद भाई ने पढ़ के सुनाया कि आप लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटा रहे हैं, ये एक जज्बाती बात है ना। आप बताइए कि क्या कोई मुसलमान इस बात का तसव्वुर कर सकता है कि अपने नबी की शान घटाए? ये तो कुफ्र है। आप बताइए कि क्या कोई भी कोई पढ़ा लिखा तो छोड़िए, कोई जाहिल भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा कि नबी की शान को घटाए। तो दरअसल ये आपके जो बड़े हैं ना, वो आपके जज्बात से खेलते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं, घटाने के लिए नहीं। देखिए भाई, आप 2-3 लाइन में बात को समझिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा था, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी बातों की खबर दे करके भेजा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी उन बातों को अपनी उम्मत तक पहुंचाना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी थी। बल्कि हज्जतुल विदा के मौके पर एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मजमा को खिताब करके कहा कि लोगों बताओ कि क्या हल बल्लग तो, क्या मैंने पहुंचा दिया कि नहीं। बल्लग तो का क्या मतलब, यानी अल्लाह ताला ने जो दीन दे करके मुझे भेजा था, क्या मैंने उसको बिला कमो कास्ट पहुंचा दिया कि नहीं। लोगों ने गवाही दिया कि हाँ आपने पहुंचा दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह ताला तू गवाह बन रहना कि मैंने पहुंचा दिया है, जो बात मुझे पहुंचाने के लिए तूने मेरी बेइज्जत फरमाई थी वो मैंने कर दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बताई, और उनमें से बहुत बेशुमार बातें ऐसी हैं जो इल्मे गैब की बातें हैं, जो किसी को नहीं पता थी, अल्लाह ताला ने आपको बताई। जैसे अभी शुरू में मैंने कहा, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, क़यामत की बात, कब्र की बात, ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से पता चली? जाहिर है अल्लाह ताला ने बताई। तो अल्लाह ताला ने बताई। तो अल्लाह ताला बाज गैब की बातों को नबी को बता दे कि जाकर के उम्मत को बता दो, ये अलग बात हुई। और ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातों का इल्म था, इस कायनात की तमाम बातों का, इसका हम इनकार कर रहे हैं। हम इनकार इस बात का कर रहे हैं। तो फिर हजरत जी जी, तो फिर ये बात हो गई ना कि आप एक आयत को मानते हैं, एक आयत को नहीं मानते हैं, ऐसा बोलिए आप। बिल्कुल नहीं।
آپ قرآن کے اندر کوئی ایک، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ بات نکل گئی، پھر وہ آپ نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان اور ما یکون دونوں کا علم تھا. وہ آیت کون سی ہے بھائی بتائیں تاکہ کھول بس کر کے بس ہم بس لوگوں میں کو بھی وہی دیکھیں. کہہ رہا تھا. ہاں، میں نے بھی ان سے پوچھا اور پھر پوچھتا ہوں کہ وہ آیت آپ لے آئیے، وہ آیت آپ لے آئیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ ما کانا و ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا، اور یہ قرآن میں ہے. اور یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا لیکن ریزرو رکھا تھا، پھر بھائی میرے، بہت اصرار کیا. جی قرآن کا ایک حرف، قرآن کے ایک حرف کا اگر کوئی انکار کرے نا تو وہ کافر ہے. تو کافر ہے. آپ تھوڑا سا اتنی بڑی بات مت کہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتے ہیں، یہ مطلب طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ سوچئے نہیں یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے؟ تو وہ نہیں آیت حضرت، بتائیے ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ ہم نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ نہیں تو قرآن میں ما کہاں ہے کانا وہ؟ و ما تو یکون. ہاں وہ بتا دیجئے میرے بھائی، وہ بتائیے وہ آیت نا. رکیے میں ابھی بتاتا ہوں. ہاں جی لے کے آئے. قرآن کی آیت میں وہ بات موجود ہے ما کانا و ما یکون والی، وہ آپ آیت لے کے آئیے انشاءاللہ. قرآن کی آیت میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو ما کانا کا علم تھا اور ما یکون کا علم تھا، تو وہ آیت آپ لے آئے. یہ بات لیکن آپ بھی تو حضرت بہت دیر سے اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے تھے. میرے بھائی سنیے، کیا؟ آپ تھوڑا سا جذباتی مت ہوئیے. ما سنیے کانا و ما یکون. یہ جو آیت ہے نا، ارے یہ بھائی جو آپ کہہ لے رہے آؤ ہیں نا، اس سے اچھا یہ موقع. پوری دنیا کے لوگ مل کر کے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں تلاش کر سکتے. آپ اپنے آپ کو نسیم دکھائیے نا. دکتور نسیم، یہ جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں، انہیں لگا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو انہیں اللہ کے رسول کی شان بڑھانے کا بہت موقع ہے اور اچھا موقع ہے، اس معنی کر کے کہ وہ آیت لے آئیں. اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا؟ تو انہیں موقع ہے وہ آیت لے آئیں، ما کانا ما یکون والی آیت جس میں ہے. اور ہمارے لیے قرآن و سنت دلیل چاہیے. اگر ہے تو ہم مان لیں گے. اگر ہے کہ ما کانا ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا اور وہ بات قرآن میں ہے، تو مسلمان ہی کیا جو قرآن نہ مانے، اور انہیں اچھا موقع ہے. بھائی نعوذ باللہ من اللہ. حضرت آپ اتنے دیر سے ما کانا و ما یکون پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا کہ قرآن میں ہے؟ نہیں آپ تو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. نہیں ہم کو تو آپ ابھی کر رہے ہو، تو ہم کو آپ گھٹانے کے لیے بول رہے ہیں نا بھائی کہ ہم گھٹا رہے تھے، ہم انکار کر رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم جب انکار کر رہے تھے، گھٹا رہے تھے، تو بھائی آپ کے لیے بہترین موقع ہے اس کو کریکٹ کرنے کا، اس کو صحیح کرنے کا. وہ آیت لانا ہے خالی، اور کرنا کیا ہے؟ صرف آیت لا کے پیش کر دینا ہے. یہ آیت نہیں ہے. تو کم سے کم آپ اس بات کا اعتراف کرائیں. دکتور ایک منٹ پہلے اس بات کا آپ اعتراف کریں کہ آپ نے آیت والی بات غلط کہہ دی تھی، پھر آپ سے بات کریں. آپ یہ بات کہیں کہ میری زبان سے غلطی سے آیت کی بات نکل گئی تھی جو درست نہیں ہے. یہ بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ کہ آپ نے بات تسلیم کیا کہ یہ بات قرآن کی آیت میں نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کہاں ہے، یعنی ما کانا و ما یکون کا علم اللہ کے رسول کو تھا. پھر آپ اس بات کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اب نئے سرے سے بات یہ آپ پیش کر سکتے ہیں. جی دکتور، تھوڑا سا بہت معذرت دکتورہ ہے کیا کہ کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں. جی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے. آپ کے جو بڑے علماء ہیں، جو مطلب یہ عقیدہ ایک عام آدمی کے سامنے پیش کرتے وقت ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، آپ اس کا شکار مت ہوئیے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور وہ کون مسلمان ہی جو اپنے نبی کی شان بڑھائے نا. اگر کوئی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے وہ کافر ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادنا سی گستاخی کرے نبی کی شان میں وہ کافر ہے. تو یہ آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں بھائی میرے. یہ بات آپ کی گفتگو سے بات میرے لیے واضح ہوئی کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. باقی یہ کہنا کہ سب کچھ کا علم تھا، جب آپ یہ کہہ دو گے نا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو سب کچھ علم تھا. وہی آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ سب کچھ علم تھا. تو یہ تو آپ بھی نہیں مانتے ہو. اللہ کی عطا سے، جی اللہ کی عطا سے سب علم تھا، مطلب ہر چیز کا علم تھا دنیا کی. اللہ کی عطا سے بول رہے حضرت. ہاں، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو دنیا کی ہر چیز کا علم تھا. جی تو کوئی ایک دلیل قرآن سے حدیث سے، صرف ایک دلیل، زیادہ نہیں، صرف ایک دلیل. جی عمر بھائی، ایک دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں ابھی
یہ آپ اچھا عمر بھائی، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے عمر بھائی، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لوگ جب نہیں دلیل دے پاتے ہیں تو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، یعنی انسان کیا ہے نا، فطری طور پہ توحید پرست ہے، تو فطری طور پہ جو توحید پرست ہے نا، تو اس کو کچوکا نہ لگے، اس کو چوٹ نہ لگے، اس لیے اس کو سنبھالا دیا جاتا ہے، کیا کہہ کر کے؟ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کی عطا کا لفظ لا کر کے ہر چیز ثابت کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والی صفات بھی اللہ کی عطا سے ثابت کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کی عطا سے، سنیے نا، آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اس کے بعد ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ فی الحال جو موضوع ہے علم غیب، اگر اللہ کی عطا سے تمام چیزوں کا، یعنی ما کانا کا اور ما یکون کا علم تھا رسول اللہ کو، اور اللہ کی عطا سے تھا، تو اس کی دلیل چاہیے، یعنی کوئی، جیسا کہ دکتور نے کہا کہ کوئی ایک دلیل چاہیے جو موافقت کرے ان تمام دلیلوں کی جس میں نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی قرآن کی آیتوں میں جو نفی کی گئی، جو واقعات میں نفی ہے، جو آپ کی ادعیاء میں نفی ہے، ان تمام کی توضیح بھی وہ چیز کرتی ہو اور اس بات کو ثابت کرتی ہو کہ آپ کو ما کانا ما یکون کا علم تھا۔ کوئی ایسی ایک دلیل چاہیے اللہ کی عطا سے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کہا کہ ایک پہلو تو یہ ہے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ صفت علم غیب اللہ کے رسول کو اللہ کی عطا سے ملا ہوا تھا، وہ کفر صریح ہے، وہ تو کفر صریح ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی عطا سے تمام مغیبات کا علم اللہ کے رسول کو تھا، یہ بھی حرام اور ممنوع ہے اور درست نہیں ہے، قرآن و سنت کے یہ بات خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ لائیے۔ اللہ کی عطا کہہ کر کے جذبات کا کارڈ کھیلتے ہیں اور توحید کا سے جو چوٹ لگتی ہے اس کو بچا کر کے لوگوں کو لبھاتے ہیں، تو آپ کو ملے گی نہیں دلیل، انشاءاللہ آپ لائیں تو ہم دیکھیں۔ عمر بھائی آپ کو میں بیک آپ دلیل دیے بغیر نہ جائیے گا، ہاں، کیونکہ آپ نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث تو ہونی ہی چاہیے نا آپ کے پاس، سنی ہوگی نا آپ نے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث؟ یہ شیخ جو انہوں نے یہ وہی کا آنا یہ کیا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہاں پہ وہی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور حدیث کے اندر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی غیر مطلوب ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام کی تمام چیزیں، ماضی، حال اور مستقبل کی تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ زید بھائی، جب اچھا ہمیں ثابت ہی تو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی پر علم تھا نہیں تھا۔ ایک منٹ پہلی بات آپ نے جو کہی نا کہ وحی کا آنا غیب ہے کہ نہیں، وحی کا آنا غیب کی اطلاع ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی ہے تو اسی لیے آتی ہے کہ ایک چیز جو غیب میں ہے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع کر دی جائے۔ وہ چیز احکامات سے متعلق ہو سکتی ہے، عقائد سے متعلق ہو سکتی ہے، اشیاء سے متعلق ہو سکتی ہے، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو اس کی تذکیر ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ پر آخری وحی نازل ہوئی تو گویا اس وقت بھی اس آیت کا علم اللہ کے رسول کو نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی وحی سے جو آخری بات امت کو بتائی تو اس بات کا علم تو اس سے پہلے نہیں تھا کسی نہ کسی حیثیت میں، تو گویا وہاں تک تو اللہ کے رسول کو ما کان و ما یکون نہیں معلوم تھا۔ معلوم کب ہوا؟ اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ کے رسول کے علم کو ناپا جائے؟ ہاں جی، ہاں، یہ آپ نے کہا، یہ بھی ایک جذباتی بیانیہ ہے۔ ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں کہ ناپا جائے؟ ہم ناپ ہی نہیں رہے ہیں، ناپ تو رہے ہیں، ناپ ہی نہیں رہے ہیں۔ سنیے، پہلی بات، ہم ناپ نہیں رہے، دوسرے ناپنا غلط کیوں؟ غلط کیا ہے؟ دو باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا، یہ بات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی جرم ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا علم غیب نہیں تھا، اور تھا تو کتنا تھا، اگر یہ جرم ہے تو پھر یہ کلیم آپ کا قرآن پہ ہوگا، کیونکہ یہ ناپنے کا اختیار ہمیں تھوڑی ہے۔ قرآن پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں جو بتایا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے شکل و صورت کے بارے میں باتیں آئی ہیں، آپ کے قد کے بارے میں بھی بیان ہے، آپ کے بالوں کے بارے میں بیان ہے، آپ کے علم کے بارے میں بیان ہے، آپ کے جمال کے بارے میں بیان ہے، آپ کی بیویوں کے بارے میں، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے فضائل کے بارے میں، سب کچھ بیان ہے قرآن و سنت میں۔ تو جو بیان ہے اسے بیان کرنا، اسے پیش کرنا، یہ ناپنا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے
जो भी गैर अल्लाह है वो तो महदूद है ना, उसकी तो हदें है ना। अब ऐसा थोड़ी हो गया कि अल्लाह के अलावा कोई बशर है, कोई इंसान है, कोई बड़ी से बड़ी हस्ती है और उसके लिए कोई चीज अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो नहीं है, अल्लाह का इल्म तो अनलिमिटेड है, अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं है। क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है जिसके इल्म की कोई हद नहीं है? क्या ऐसा आप मानते हैं? तो इसको नहीं, नापने और गैर नापने के सवाल में नहीं ला सकते कि आप नाप रहे हैं नहीं नाप रहे हैं। इसमें नापना और गैर नापने का कोई मसला नहीं है। कुरान की आयतें देखिए, कुरान की आयतों में साफ तरीके से बताया गया है कि आप कह नहीं, दीजिए लेकिन कि आप मैं तो इल्म गैब नहीं जानता हूँ। हजरत हजरत माजरत के साथ बोल रहा जी बोलिए, है, माजरत आप मत कीजिए, लोग बोलिए जब ना। बात करते हैं ना, ऐसा लगता है कि नबी के शान को घटा। अभी ये पटेल साहब ने कहा कि वो माँ आयशा को, माँ नहीं, हुजूर की बीवी का नाम क्या था जिन पे अम्मा तहमत लगा? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आयशा अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माँ आयशा, हाँ, उनके बारे में कहा। फिर हुजूर के बारे में कुछ छोटे छोटे जुमले आप लोग कहते हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आया था बस। देखिए, पहली बात तो हाँ दो बातें हैं। एक बात तो आप खुद कहते हैं मा काना मा यकून। आप हमको अगर कहते हैं कि हम जब ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बताया आपको उतने ही मालूम था, तमाम चीजों का नहीं, तो आप कहते हैं हमको नापना। लेकिन जब आप कहते हैं जो हुआ और जो होगा वो मालूम था, लेकिन और भी कुछ है जो नहीं मालूम था, या आपकी किताबों में मौजूद है, तो क्या आपने भी नापा? यानी अगर नापने का मतलब यही है कि हद बयान कर देना, तो हद तो आपने भी बयान की, हद तो हमने भी बयान किया। तो जब हद बयान करने को नापना कहा गया तो वो नापा आपने भी, एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने ये कहा कि अम्मा आयशा, दुक्तुर ने भी वो रिवायत पेश की है, जैद भाई ने पेश किया, और मैंने मुतय्यन रिवायतें नहीं, मैंने इजमालन इशारा कर दिया था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो तोहमत लगी थी और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना भर परेशान रहे इंसानी तकाजे के तौर पे, और उसमें ये बात कही गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गैब का इल्म होता तो अल्लाह के रसूल ये बात कह देते कि मुझे मालूम है कि ये बात गलत है। अल्लाह के रसूल इतनी देर तक इंतजार नहीं करते क्योंकि ये गैरत का मामला है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में जिस तरह अतका हैं उसी तरह अगयर भी हैं, यानी सबसे ज्यादा गैरत वाले अल्लाह के रसूल। और रिवायत में मौजूद है ये बात, ये रिवायत में बात मौजूद है कि मैं तुम सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह सबसे ज्यादा गैरतमंद है। तो अल्लाह के रसूल साहिब गैरत थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरत वाले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और हम सब की माँ के बारे में मुनाफिकीन का इत्तिहाम था, तो अगर आपको इल्म गैब होता तो आप फौरी तौर पे ये बात कह देते। यही जुमला हमने कहा है और यही बात मौजूद है रिवायतों में। अगर इसको शान घटाने वाला है तो फिर ये वो रिवायत ही शान घटाने वाली हो गई। बस उस रिवायत में तो अम्मा आयशा के सिलसिले में उस वाक़े का तज़किरा मौजूद है, सही रिवायत में है। तो अगर शान घटाने का यही मतलब है तो खुद वो रिवायत ही गोया शान घटा रही है फिर तो, यानी अल्लाह के रसूल नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुद की शान फिर घटा रहे क्या? अच्छा, तो इस ऐसा भी तरह तो की बातें नहीं की जाती। ऐसा भी तो रिवायत है कि किसी की उटनी गुम हो जाती थी तो सरकार के पास चले जाता था कि मेरी उटनी गुम हो गई है, तो सरकार बता देते थे कि वहां पर चले जाओ, वहां तुम्हारी उटनी मिल जाएगी। यही इल्म गैब नहीं है क्या? दो बातें हैं। एक बात तो ये तो कि आप ये रिवायत लेके आइए, एक हाँ, मिनट। एक बात तो ये रिवायत आप लेके आए, दूसरी बात आप एक क्यों बयान करें, हम 10 बयान कर देते हैं, हम हाँ, 10 बयान कर देते हैं। और आप दुक्तूर पढ़ेंगे ने ना बयान शान, किया, हुजूर के हमने शान बयान, नहीं सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। अल्लाह के रसूल को गैब की बहुत सारी गैबी चीजों की मारिफत थी, इसका किसने इनकार किया है? अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को, एक मिनट, अपने अल्लाह के चैनल रसूल पे को, अपने चैनल पे अरे मैं बोल तो रहा हूँ, एलानिया बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एलानिया, और हमारे अपने जितने लोग चैनल यहाँ पे मौजूद हैं। एक मिनट, बोलिए, अपने चैनल फरमाइए जी। पे वो बात जिसमें हुजूर की शान घटती है वो आप बहुत ज्यादा ही जोर शोर से बात करते हैं, फिर कैसे फिर वही बात, और जिसमें हुजूर की शान बढ़ती है उसमें आप पीछे हट जाते हैं। ठीक है। आप मुझसे पूछते, एक मिनट दुक्तूर, एक मिनट, अगर आप हम लोगों से ये पूछते, अगर आप हम लोगों से ये पूछते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी ऐसी बातें बताइए जिनसे पता चले कि आप गैबी चीजें जानते थे, तो हम बताते। या कोई ऐसा आदमी आता कि अल्लाह के रसूल को गैब की कोई चीज मालूम ही नहीं थी सिरे से, अल्लाह के रसूल पर वही ही नहीं आती थी, तो हम उसका भी रद्द करते। लेकिन यहाँ जो सवाल है जवाब वो होगा,
سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ غیب کا عقیدہ نہیں رکھ رہے ہیں, تو ہم اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ آ کے کہے کہ آپ بتاؤ کہ کدھر اللہ کے رسول غیبی چیزوں کو جانتے تھے, کدھر اللہ کے رسول پہ وحی آتی تھی, کدھر اللہ کے رسول حشر و نشر جانتے تھے, تب تو ہم اس کے دلائل پیش کریں گے اپنے چینل پر. آپ ہی ایسے سوال لے کے آئیے, پھر دیکھیے ہم سے کس طرح سے روایتوں کے انبار لگتے ہیں, پھر دیکھیے فضائل مصطفیٰ ہم کس طرح سے پیش کرتے ہیں, پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور آپ کی جانکاری کا اور آپ کی معرفت کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت میں سب سے زیادہ معرفت والے, سب سے زیادہ علم والے, سب سے زیادہ جانکاری والے, حب اللہ, حبیب اللہ, محب اللہ, محبوب اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جان کون سکتا ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ نہیں ہے گھٹانے بڑھانے کی, بات سوالات کے جوابات کی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے عقیدت کے لیے تو ہماری جان ہے, ہمارا روم روم آپ پہ قربان ہے, اور ہم سب اس کے لیے ایک جان ہے, اور ہم سب اس کے لیے متحد ہیں, اس کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ہے, سننا چاہ رہے تھے. دیکھو عمر بھائی معذرت چاہتا ہوں, کیا تمام باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا جو کہنا ہے نا کہ ما کانا و ما یکونو کا علم تھا, اس کے تعلق سے آپ اتنی دیر میں آپ نے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش نہیں کی ہے نا؟ نہیں حضرت, یہ تو قرآن سے ہے ہی نہیں. ٹھیک بات, نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. نہیں ہے. تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے تک تحقیق کریے, اسٹڈی کریے, اور جو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آپ نے کیا, وہ خود کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں, یہ حدیث دیکھیے صحیح بخاری 7380 حدیث نمبر, وہ کہتی ہیں کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حدثک انہ یعلم الغیب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے, جو یہ کہے آپ سے, فقد کذب, تو اس نے جھوٹ کہا, اس نے جھوٹ کہا. یہ ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا. وہو یقول, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لا یعلم الغیب الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا, دیکھیے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہی بات سکھائی. ہاں, تو آپ اس بارے میں اور اسٹڈی کریے انشاءاللہ. تو ہمیں اگلے گیسٹ کو لینا ہے, تو میں ابھی آپ کو یعنی ہم آگے اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ ضرور اسٹڈی کر کے آئیے. شکریہ.